بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ اسلام اور شان مکہ و مدینہ، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد صفات رسول ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دس پروگرام۔ آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، دو لفظ مکہ اور مدینہ ہر مسلمان کے لیے بڑے اہم، اور ہم ہمیشہ سے یہ دونوں لفظ، یہ دونوں شہروں کے نام سنتے آئے، اور ان کے ساتھ ایک خاص عقیدت ہر مسلمان کو ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دونوں شہروں کی تاریخی اہمیت کیا ہے، مکہ اور مدینہ کی؟ مکہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ کائنات میں یعنی روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو مرکز ہدایت اللہ تعالیٰ نے جسے قرار دیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور وہ مکہ میں ہے۔ اور بیت اللہ شریف مکہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا وہ گھر چنا، منتخب کیا، بنوایا، جسے انسانیت کے لیے مرکز ہدایت قرار دیا، اور بیت اللہ کے بعد پھر بیت المقدس۔ یعنی تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں یہ فضیلت، یہ برتری، یہ فوقیت بیت اللہ شریف کو حاصل ہے کہ اسے اللہ نے سب سے پہلے انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت قرار دیا۔ اسے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بنایا، اور پھر اس کے بعد جس طرح قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ ارتفاع، قواعد، بنیاد، یہ خود آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن بیت اللہ منہدم ہو چکا تھا حوادث زمانہ سے۔ تو رب العالمین نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، اور پھر جب تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کیا ابراہیم اب تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو مکہ کی سب سے پہلی فضیلت، مکہ شہر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت قرار دیا۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت ہے شہر مکہ کی کہ اس میں اللہ کا گھر ہے۔ اور پھر دوسری فضیلت اس شہر مکہ کی کہ اس میں آب زمزم ہے۔ اب آب زمزم اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ پہاڑ جہاں بارش نہیں، جہاں برف باری نہیں، ان پہاڑوں سے اللہ رب العالمین نے پانی کا ایک چشمہ نہ ختم ہونے والا جاری فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو اس وادی میں ٹھہرا کے جا رہا ہوں جس وادی میں زراعت ہی نہیں ہے۔ مکہ میں آپ دیکھیں جا کر کہ جتنے پہاڑ ہیں وہ سب غیر زرعی ہیں، ان میں کوئی زراعت نہیں، کوئی کاشت نہیں، کوئی درخت نہیں، اس لیے کہ پانی اور بارش وہاں نہیں ہے۔ ایسی جگہ سے ایک نہ ختم ہونے والا پانی کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے شروع فرمایا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ قدرت رب کی ہے، لیکن وہ شان اپنی بندوں کی بنا رہا ہے۔ وہ جو پانی جسے ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں، بڑا مقدس، بڑا بابرکت، بڑا شفا، اور پوری دنیا میں وہ پانی پیا جاتا ہے اور لوگ تبرکن لے جاتے ہیں اس کو۔ جاری تو اللہ نے کیا، لیکن آپ اگر ذرا دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس میں تڑپ رہے تھے
اور اپنے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور آپ کی والدہ کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر آپ جاتی تھیں اور دیکھتی تھیں کہ کوئی قافلہ نظر آئے، میں اسے اشارہ کروں، ان سے پانی لوں، ان سے دودھ لوں اپنے بچے کے لیے. اسی جدوجہد میں تھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں اپنی رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی جاری ہو گیا، اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں مٹی لگائی اور کہا زم زم، رک جا رک جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر والدہ اسماعیل علیہ السلام اگر زم زم نہ کہتی تو آج یہ پانی پوری دنیا میں پھیل چکا ہوتا. تو قدرت اللہ کی ہے، شان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ یہ پانی جو مقدس اور متبرک ہے اور شفا ہے اور صحت ہے، وہ ایک اللہ کے نبی کے پاؤں کی ایڑیوں سے وہ پانی جاری ہو رہا ہے. اور اس بیت اللہ کے قریب صفا اور مروہ ہے. جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کریں طواف کعبہ کے بعد. اب وہ سعی کیا ہے؟ وہ سعی بھی حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہے. ٹھیک کہ آپ بھاگی تھیں تو وہاں حاجیوں کو بھاگنا پڑتا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سب بتیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے درمیان ہر حاجی بھاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت بی بی ہاجرہ اس جگہ بھاگی تھیں. تو جتنی دفعہ وہاں سے حاجی گزرتا ہے اور آتا اور جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگ کے گزرتا ہے. اب یہ بھاگنا یہ حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت ہے. اور بی بی ہاجرہ نبیہ نہیں تھیں، رسول نہیں تھیں، اللہ کی ولیاں تھیں. گویا مکہ میں اللہ کا گھر، اس لیے اس کی سب سے بڑی فضیلت، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کی سعی، آب زمزم، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب رب کے بندوں کی شان کو ظاہر کرتی ہیں. اچھا علامہ صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، یہ ساری جو آپ نے امپورٹنس مکہ کی بتائی ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے حج تو ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ہوتا تھا اور لوگ زیارت کے لیے آتے تھے خانہ کعبہ کی، اس حج بیت اللہ کی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے اس کی کیا امپورٹنس تھی، تاریخی حوالے سے، تجارتی حوالے سے اور حج کے حوالے سے؟ شہر مکہ کی سب سے زیادہ اہمیت تو مذہبی ہی حوالے سے رہی ہے، اور وہ اس نقطہ نظر سے کہ یہاں حج ہوتا تھا، اور حج میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، اور حج کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے کہا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو. اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا وہ سارے لوگ حج کریں گے، اور ان کی قسمت میں حج اللہ نے لکھ دیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کا جواب دیا تھا. حج کی وجہ سے اس گھر کی اہمیت ہے، اور یہ حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ حج کے جو ارکان و مناسک تھے اور حج کرنے کا انداز، اس میں مشرکین مکہ نے اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے جہاں باقی بہت سارے معاملات کو ٹھیک فرمایا، وہاں حج کے ارکان اور مناسک کو بھی آپ نے ٹھیک فرما دیا. گویا اسلام سے پہلے حج تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہاں سے یہ حج چل رہا ہے. اس میں جو کمی اور کوتاہی اور خرابیاں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آ کے دور فرما دی. اچھا علامہ صاحب، اسلام سے پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سورہ فیل جس تناظر میں ہم تک پہنچتی ہے، ابراہ کا حوالہ جو ہے سورہ فیل کا حوالہ ہے، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ کی امپورٹنس اور شہر مکہ کی امپورٹنس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سورہ ود ریفرنس ٹو سورہ فیل وہ کائنڈلی ہمیں سورۃ الفیل بھی